قرآن مجید ملت میں داخل ہو سکے. قرآن مجید موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ کیونکہ ترجمہ مختلف ممالک میں، جیسے ہم سعودی عرب کی بات کریں، ایران کی بات کریں، تو جب وہاں سے قرآن آتا ہے ہم وہاں سے دیکھتے ہیں تو یہاں کا میں نہیں سمجھتی، پاکستانی خود میں نے بھی کوشش کی تو وہ پڑھنا نہیں جاتا، کیونکہ شاید اس میں عرب میں زیر زبر میں فرق ہوتا ہے. دیکھو شیعوں کا قرآن اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے، اس میں 40 پارے ظاہر ہے جس طرح سے لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا. خیر، تو الحمدللہ ان 43 پاکستان بھر میں ہم نے ایگزیبیشنز کی جس میں دفاع قرآن یعنی تشیع کا بھی ایک دفاع موجود، نہ کہ اس کو بند کر کے چھپا کے رکھ دیا جائے، کھلے ہی نہیں. اس لیے کہ میں نے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے 9 قرآن مجید سنائے ہیں. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مزمل کی آیت نمبر 4، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. السلام علیکم، علوم اہل بیت علیہم السلام کے پروگرام میں خوش آمدید. میں آپ کی میزبان سیدہ سدرہ سجاد آج ایک نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. ناظرین، رمضان میں قرآن کریم کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا خاص اجر ثواب کا باعث ہے. اسی لیے اس کو قرآن کی بہار کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں دلوں میں نور اور گھروں میں تلاوت قرآن اور معاشرے میں روحانیت بڑھ جاتی ہے. اسی روحانیت کو برقرار رکھتے ہوئے آج ہم نے اپنی اس نشست میں جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے رمضان کریم میں قرآن مجید کی تلاوت تجوید کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. قرآن فاؤنڈیشن کے بانی محترم سید خاور رضا صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اصل میں جس کام کے لیے آپ لوگ دعوت دیتے ہیں وہ کام ہی اتنا ہے. ہمیں ماہ مبارک ربیع القرآن، قرآن مجید کے نزول کا مہینہ، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے پاس آ جائیں. خاور بھائی، ہمارے ناظرین یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ قرآن مجید سے قربت آپ کی ذات میں کس طرح سے وجود میں آئی؟ ہاں، بات تو اچھی ہے اور سمجھنے کی بھی ہے. تو میں اس کو اس طرح سے بیان کر سکتا ہوں کہ میری والدہ سے جب کوئی میری تعریف کرتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ اس کی تعریف کیوں کرتے ہو، میری تعریف کرو. اس لیے کہ میں نے اس کو دنیا میں آنے سے پہلے 9 قرآن مجید سنائے ہیں اور ایک ماہ مبارک بھی ملا تھا اس کے آنے سے پہلے، تو اس میں میں نے ایک قرآن مجید سنایا ہے اس کو، جس کی ہر آیت کا ماہ مبارک میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کا ثواب ایک قرآن کا ثواب ہے ایک آیت کے تلاوت کرنے کا. بظاہر یہ وہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ شاید یہ وہ ایک خون میں موجود ہوا جو آنے سے پہلے مجھے مل گیا. پھر مواقع ملے اور مواقع ملنے کے بعد ہم نے ان کاموں کا جو ہے ارادہ بھی کیا اور موقع بھی. بس ایک بات کہتا چلوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم قرآن فاؤنڈیشن نہیں تھی، لیکن میرے دل میں ایک شوق ہوتا تھا کہ جب کوئی ورکشاپ ہوتی تھی تو میں جو اس وقت کے قاری ہوا کرتے تھے ان سے ضرور کہتا تھا اس ورکشاپ میں تلاوت سے ابتدا کریں تاکہ قرآن مجید کی برکتیں، اس کا نور سب کو مل سکے. بہترین، ماشاء اللہ. اچھا خاور بھائی، آپ قرآن فاؤنڈیشن کے ماشاء اللہ سے بانی ہیں، اس کو چلا رہے ہیں. اس کا سنگ بنیاد کب آپ نے رکھا، کب سے شروع ہے یہ آغاز، اس کا کب سے ہوا؟ الحمدللہ، شکر خداوند عالم کا کہ 95 میں صرف میں بانیوں میں نہیں بلکہ ماشاءاللہ ہمارے 7 احباب جس میں سے 2-3 دنیا میں نہیں، اور ہم کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر باقر شیم نقوی، مولانا اور عرفان حیدر آبدی اور ایک شہید علی اعلیٰ جعفری. تو یہ ہمارا ایک گروپ تھا کہ جو عید مباہلہ کے دن ہم نے ایک نشست رکھی، اور نشست رکھنے کے نتیجے میں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم قرآن مجید کو ملت سے، یا ملت کو بلکہ کہنا چاہیے قرآن مجید سے نزدیک کریں گے. کیا کریں گے؟ ابھی یہ کوئی کام نہیں ہے، لیکن ایک ارادہ کیا. بنیاد قرآن کے نام سے ہم نے افتتاح کیا، اور اس کا پھر بعد میں آگے نام چل کے انگریزی میں کر دیا قرآن فاؤنڈیشن. تو یہ ایک بات تھی. دوسری بات یہ تھی
کہ ہم ایک عرصہ ظاہر تنظیموں میں رہے، اور تنظیموں کو جب کسی بھی ناگزیر وجوہات کی بنا پر چھوڑنا پڑا تو ایک مولانا تھے، تو انہوں نے ہم سے ملاقات کی، انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ یا تو واپس چلے جاؤ وہیں کام کرو یا کوئی اور کام کرو. تو ہم نے ان سے کہا کہ واپس سے مشکل ہوتا ہے کام کرنا، آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا قرآن مجید پہ کام کرو، ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، زندہ ہیں، حیات ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک سبب بنا اور ہم نے ان کاموں کی طرف قدم بڑھانا شروع کیا. پہلی جو ہماری کوشش تھی وہ بہت زیادہ نہیں تھی، ہمارے سامنے بہت واضح اہداف نہیں تھے، یعنی اہداف سے مراد یہ کیا کرنا ہے. تو ہمارے پاس ایک کتاب ہمیں ملی، فارسی میں تھی، اس کا ترجمہ کرایا، قرآنی صورتوں کی پہچان. یہ ہماری سب سے پہلے پروڈکٹ تھی کہ جس کا ہم نے ایک طرح سے سمجھ لیا کہ پہلا قدم بڑھایا قرآن مجید کی طرف. ان کاموں کو آگے بڑھانے میں جو کام اہم ترین تھے وہ میں اگر کہیں گے تذکرہ کر دیتا ہوں تاکہ آسان ہو سکے گا میرے لیے بھی. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے ایک راستہ تھا کہ قرآن مجید کو کیسے قرآن مجید ملت میں داخل ہو سکے. قرآن مجید موجود ہے، ہر گھر میں موجود ہے. تو ہم نے ایک کام یہ کیا کہ کیونکہ ترجمہ اردو زبان میں وائس اوور نہیں تھا، وہ زمانہ تھا کیسٹس کا، تو کوشش کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ہماری مدد کی اور بہترین وائس اوور کرنے والے حسین شہید مرزا کی آواز میں علامہ ذیشان حیدر جوادی کا مکمل 3 سال میں قرآن مجید کا ترجمہ آڈیو میں تیار ہو گیا. اور اس کے بعد صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ایک سافٹ ویئر بھی ہم نے ڈیولپ کیا، اور اس سافٹ ویئر کو بھی باقاعدہ طور پہ واضح کر کے ہوٹل میں اس کی رونمائی کر کے سب کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم بہت سارے جو الزامات ہیں اس سے بچ سکیں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. اور انشاءاللہ یہ کام اس طرح سے وہ پھر ایک اور بھی اہم کام وہ تھا قرآن ایگزیبیشنز. اب معاملہ یہ ہے کہ کیسے کیا کام کیا جائے، تو خدا نے لیکن ہماری مدد کی ہر قدم پہ. تو قرآن مجید کی ایگزیبیشن کئی 100 قرآن مجید دنیا کی مختلف زبانوں میں جمع کیے گئے، جہاں جہاں جو تھا اس سے فرمائش کرتے تھے، اور آخر کار اسی طرح یہ فرمائش پوری ہوئی کہ ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن بھی ہمیں ملے اور دنیا میں پرنٹڈ قرآن بھی ملے. اس کی بھی ایگزیبیشن ایک بہت تاثر اور اثر رکھنے والی تھی کہ اس میں تمام مکاتب کے لوگوں کو ہم دعوت دیتے تھے اور وہ دیکھتے تھے آ کے، اور دیکھنے کے بعد یہ بات کہتے بھی تھے کہ دیکھو شیعوں کا قرآن اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے، اس میں 40 پارے ہوں. ظاہر ہے جس طرح سے لوگوں میں پروپیگنڈا کیا گیا تھا. خیر، تو الحمدللہ ان 43 پاکستان بھر میں ہم نے ایگزیبیشنز کی جس میں دفاع قرآن یعنی تشیع کا بھی ایک دفاع موجود تھا. الحمدللہ یہ کام بھی ہم سے خداوند عالم نے لے لیا اور ہماری بہت مدد. ماشاءاللہ، بہت خوب. 39 سال جو ہیں ان کاموں کو ہمیں کرتے ہوئے ہو گئے. ابتدا بتا دی کہ ایک کتاب سے ایک کمی جو ہمارے محسوس کی جاتی ہے، عموماً کی جاتی تھی اور ابھی بھی موجود ہے، وہ ہے قرآن مجید کا نہ پڑھنا. میرا تجربہ یہ قرآن مجید نہ پڑھنے کا ایک سبب ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا. اچھا، جب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اٹکتے رہتے ہیں. آخرکار کسی بھی زبان کو، یہ تو قرآن مجید ہے، کسی بھی زبان کو اگر آپ پڑھنا چاہیں اور اس کو آپ نہیں جانتے ہوں تو پڑھ نہیں پاتے. تو کیا کرتے ہوتا ہے پھر آپ کا دل اس سے گھبرا جاتا ہے. تو اس لیے تجوید کی ضرورت ہے. تجوید کے بغیر قرآن کی خوبصورتی نہیں ہے. اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ واضح ہو جائے تو بہت بہترین ہے کہ تجوید کیا ہے، تجوید القرآن کیا ہے. تجوید کے معنوں میں ایک معنی یہ بھی ہے خوبصورتی، کیسے حروف ادا کر رہے ہیں، کیسے وقف کر رہے ہیں، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں ملانا ہے. تو یعنی یہ خوبصورتی ہے تجوید کے، جس کو سیکھنا یقیناً قرآن مجید کو پڑھنے کا سبب بنتا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ ادائیگی اس کی پڑھنا تجوید ہے. آپ کیا بتائیں گے کہ نماز اور قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو تجوید کو اگر ہم نہ پڑھیں، تجوید جن لوگوں کو نہیں آتی ہے، جو لوگ نہیں سیکھنے کی کوشش کرتے، تو وہ نماز اور قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، ایک بات تو اہم ہے کہ اگر توجہ نہیں ہے تو یہ بات طے ہے کہ آپ کبھی بھی
صحیح نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے. ایک زمانہ ضرور تھا, اور وہ نانی دادی ہم نے بھی جب پڑھا تو نانی سے کسی محلے میں رہتی تھی تو ان سے پڑھا, جتنا ان کو آتا تھا انہوں نے پڑھایا, بات صحیح ہے. لیکن اب زمانہ بہت تیزی سے آگے جا چکا ہے, ہر چیز بہت آسان ہو گئی ہے, تجوید بہت مشکل ہے. لیکن نماز میں کم سے کم مراجعین نظام کے نزدیک بھی اذکار نماز, سورہ کو صحیح پڑھنا ضروری ہے. بالکل. تو لہذا توجہ کرنی چاہیے کہ ان تلاوت کی جہاں ضرورت ہے کہ سورہ کی اور جو اذکار کی اس کو صحیح ادا ہونا چاہیے. صحیح ادا کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کوشش کر سکتے ہیں, آج ساری چیزیں موجود ہیں اور استعمال کریں, بجائے اس کے کچھ اور دیکھیں. یوٹیوب پہ بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ آپ, یعنی ہم نے بھی ایک نماز, مکمل نماز کی ویڈیو بنائی تھی, اور اسی مقصود کے, اسی خاطر کے صحیح طریقے سے نماز کی ادائیگی ہو سکے. نماز کے واجبات کو ادا کرنا, نماز کو پورا کرنا, صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے. تجوید کا خیال ہر قیمت پہ رکھنا ہے, تاکہ, کیونکہ تجوید اگر نہ ہو, یعنی الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو, تو معنی بدل جاتے ہیں. تو معنی بدلنے کا اختیار آپ کو, ہمیں نہیں ہے. تو لہذا کوشش کریں گے تو یہ کامیابی ہو جائے گی. اچھا خبر بھائی, ہمارے ہاں جو ہے وہ قرآن میں اور احادیث میں تجوید کی کتنی تاکید کی گئی ہے. ہاں, خود امام علیہ السلام کا واضح ایک کہنا چاہیے فرمان مبارک ہے کہ تجوید خوبصورتی ہے. اور تجوید ہے کیا کہ کیسے حروف کو ادا کریں, کہاں وصل کریں, کہاں رکیں, کہاں نہ رکیں. ہر امام کے لیے میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ میرے علم میں کمی ہے ظاہر ہے, لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیں تو خود قرآن مجید میں ایک حکم واضح ہے, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, یعنی حکم ہے, یہ واضح حکم, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ترتیل سے پڑھنا ہے. ترتیل کیسے پڑھنا ہے؟ ایک دفعہ ہم ترجمہ کرتے ہیں آہستہ پڑھنا. آہستہ پڑھنے سے مطلب کیا ہے کہ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تو اگر ہم خود دعاؤں میں ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ دعاؤں میں بہت تجوید کا خیال رکھنا ضرورت نہیں ہوگی, لیکن آپ جب بھی جس زبان کو پڑھیں تو اس کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے. تو کوشش کریں کہ قرآن مجید کو حتمی طور پہ, یقینی طور پہ کوشش کر کے اچھی تجوید کے ساتھ پڑھیں, جو قواعد ہو ان پہ کام کریں. اچھا, یہاں ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ ہم مختلف جب قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں مختلف ممالک میں, جیسے ہم سعودی عرب کی بات کریں, ایران کی بات کریں, تو جب وہاں سے قرآن آتا ہے ہم وہاں سے دیکھتے ہیں تو یہاں کا میں نہیں سمجھتی, پاکستانی خود میں نے بھی کوشش کی تو وہ پڑھا نہیں جاتا, کیونکہ شاید اس میں عرب میں زیر زبر میں فرق ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, اصل میں اس کو ہم ایسے کہنا چاہیں گے, دنیا میں جو قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک نام بہت معروف ہے, خط عثمان طہا. خط عثمان طہا معروف ہے دو حساب سے, کیونکہ اس کی جو لکھا گیا یا پرنٹ ہو گیا ہمارے ہاتھ پہ پہنچا تو وہ 15 لائنوں پر مشتمل قرآن حفاظ کے لیے کارآمد ہوتا ہے. اچھا, اس میں زبر زیر کیونکہ عرب کے حساب سے ہیں, کیونکہ جب آپ سننا شروع کریں, پڑھنا شروع کریں تو آپ ویسے ہی پڑھ لیں گے. دوسرا جو ہمارے یہاں پاکستان, ہندوستان میں قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے اس میں زبر زیر پیش ہر وہ علامات پریزنٹ کی جاتی ہیں تاکہ آسان ہو سکے لوگوں کو. اگر خط عثمان طہا کو پڑھنا شروع کریں تو مشکل نہیں ہے, بہت آسانی کے ساتھ روانی سے پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بات ہے, اس کے علاوہ کوئی اور خط نہیں موجود کہ جس میں ایک انڈین خط یا پاکستان میں جو رائج ہے وہ خط کہلاتا ہے, ہندی خط ہندی, اور ایک خط عثمان طہا. عموماً یہ معروف ہے اور انہی میں قرآن مجید یا پرنٹ ہوتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں. جب قرآن عرب کے دور کی بات کریں تو وہاں پہ زیر زبر پہلے تو نہیں تھا, بعد میں لگے ہیں عرب. یہ جب ضرورت پڑی کہ عرب کو تو معلوم ہے کہ عربی پڑھتے کیسے ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے کہ تجوید اور گرامر کا معاملہ ہو, تو حروف قرآن یعنی قرآن مجید کے سورہ, آیات, یہ سب ان کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلا تو یہ ضرورت پڑی, اور یہ ضرورت کو امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے, معروف کچھ اور ہے لیکن میں یہاں اس طرح سے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے اعراب لگائے اور اس کے بعد یہ آسانی ہوئی کہ غیر عرب بھی اس قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو
یعنی کہ تلاوت سیکھ بھی سکتے تھے اور پھر کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب زبر کی آواز ہے تو کتنی ہونی چاہیے, زیر کی آواز ہے تو کتنی ہونی چاہیے, پیش کتنا پڑھنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اگر زبر کی آواز کو آپ بڑھا دیں تو مد کی آواز میں چلا جائے گا, اگر زیر کی آواز کو کر دیں. اسی طرح یعنی یہ قوانین ہیں جن پر ضروری ہے کہ دیکھا جائے اور سمجھا جائے اور پڑھا جائے اور سیکھا جائے. یہ بتائیے کہ تجوید قرآن جب ہم سیکھیں, کوئی سیکھنا چاہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ایک تو استاد ہونا چاہیے. بالکل. استاد کے بغیر آپ تجوید نہیں سیکھ سکتے, مگر یہ کہ استاد کی دو صورتیں ہیں. ایک وہ استاد کے جو آپ کو آ کے سکھائے یا آپ جا کے استاد سے سیکھیں. ایک یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک پریزنٹیشن بھی ہے اور بہت بڑا کام ہے آقا علی قاسمی کا, اور وہ دا ڈیوائن گائیڈ کے نام سے یوٹیوب پہ موجود ہے, اردو میں ہے. اور وہی وہ استاد ہیں کہ جو ہمارے قرآن فاؤنڈیشن کے ٹیچرز کے استاد رہے, اور انہوں نے بہت محنت سے اس یعنی جو ہمارے ڈیوائن گائیڈ والے ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور بہترین طریقے سے انہوں نے اس میں پریزنٹ کیا کہ وہ بہترین استادوں میں سے ہیں. تو اگر لوگ چاہیں تو تجوید کو اپنے گھر میں بھی سیکھ سکتے ہیں, لیکن طے شدہ بات ہے کہ خالی تجوید سیکھ کے کسی کو سنانا بھی ہوتی ہے. اس لیے استاد کی ضرورت ہے, اس لیے ہم کلاسز کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اس لیے ہم کلاسوں کا اجرا کرتے ہیں تاکہ ٹیچر کے سامنے وہ کمپلیٹ ہو سکے, وہ ساری چیزیں جو کمی ہیں وہ سن کر آپ کو بتا سکیں کہ یہاں غلطی ہے, آپ اس کو ایسے درست کرنا ہے. آج جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چاہتے ہیں, آپ انہیں کیا میسیج دیں گے کہ وہ ابتدا سے ہی تجوید کو فوکس کر کے تجوید کو مطلب سکھائیں بچوں کو, یا ضرور یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک خاص ایج تک بچہ پہنچ جائے پھر وہ تجوید سیکھے دوبارہ سے؟ اچھی بات ہے, اور سوال بچے بہت ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں. اگر آپ اس وقت نظر دوڑائیں تو اس موبائل نے ان 2 سال کے عمر کے بچوں کو بھی ہر وقت اپنے ساتھ مصروف کر لیا, یعنی موبائل. اب آپ موبائل میں کیا دے رہے ہیں؟ اگر آپ ماشاءاللہ سے میں تذکرہ کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ضرورت بھی ہے اس بات کی, سبیل یعنی اتنا ہی مضبوط کام ہے ان کا کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس طرف لے جاتے ہیں, کارٹونز کے ذریعے ویسے سکھاتے ہیں. لیکن دوسرا اس سے اہم اگر کوئی دسترس نہ ہو تو ایک کام کیا جا سکتا ہے چھوٹے بچوں کو خود. میں ایسے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اگر ماں اور باپ جس میں سے جس کو بھی فرصت ہو ایک وقت میں قرآن مجید کو کھول کے بیٹھے یا سنے یا پڑھے, یعنی جو بھی اس کی صلاحیت ہے, تو اس کا ماحول پہ کتنا اثر ہوتا ہے میں ایسے سمجھا سکتا ہوں. اتنا ہی اثر ہوتا ہے کہ دنیا میں سے آنے سے پہلے بچے اپنی ماں یا باپ کی ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں, سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ قدرت کا قانون ہے, وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سن رہے ہوتے ہیں, آنے کے بعد وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے دیکھا اور سنا ہوتا ہے. تو لہٰذا آنے سے پہلے بھی جیسے میں نے اپنی والدہ کی مثال دی, یا اسی طرح سے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا جس کا نتیجہ نکلا. تو لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ ضرورت یہی ہے کہ اگر بچوں کو تجوید پہ, کیونکہ بچے ابھی اس سینس میں وہاں تک نہیں آتے, ایج ہے ایک 7 ایئرس کی ایج ہے, تب آپ ان کو کچھ سکھا سکتے ہیں. جو ہماری کلاسز بچوں کی ہوتی 7 to 10, اس میں ہی بچوں کے لیول پر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, انہیں تصویر کے ذریعے اس کے ذریعے تجوید کو سکھاتے ہیں. یعنی لیکن اس سے پہلے کیا کر سکتے ہیں, اس سے پہلے سنا سکتے ہیں. جب ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے بچوں کے تو راسخ ہوتی ہے, اور وہ جب پڑھیں گے قرآن مجید یقین ہے کہ وہ صحیح پڑھیں گے. میں اس کو ایسے بھی بیان کرتا ہوں, میں اگر اپنی بات کروں تو تجوید پہ ایک CD ہم نے نکالی تھی. اس تجوید کی CD میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ 14 درس تھے, اور اس استاد نے خوبصورت طریقے سے ہر چیز کو ایکسپلین کیا تھا. میں نے کوئی تجوید نہیں سیکھی تھی, لیکن جب میں نے اس کی ایڈیٹنگ کی, جب میں نے اس کو دیکھا, اس کو پڑھا, اردو اور عربی کو اس میں میچ کیا فارسی کے ساتھ, تو کیا ہوا میرے ذہن میں وہ تمام چیزیں آ گئی. یعنی اس عمر میں بھی کہ جس عمر میں سیکھنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں بچپن. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سننا ویری امپورٹنٹ ہے. اگر وہ بچے جن کو ابھی ایج میں نہیں آئے ان کو اگر سے قرآن کیسے سنائیں گے, یہ ایک مشکل تو مسئلہ ہے, لیکن آسان کیا ہے, خود کریں گے تو سیکھ جائیں گے. اگر خود نہیں کریں گے تو بچوں کو قرآن کا کیا پتہ. ایک قاری صاحب تھے, وہ بتایا کرتے تھے
کہ ایک صاحب کے گھر میں گیا تو ان کو قرآن وہ جانتے تھے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ کیا کرتے تھے, صفحہ پلٹتے تھے, ایسے انگلی پھیرتے تھے, ایسے انگلی پھیرتے تھے گھر کے اندر. تو کہنے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, کیا کرتے ہیں؟ کہنے میں اس لیے یہ کرتا ہوں, یہ میرے بچے ہیں, وہ دیکھیں تو یہ کتاب پڑھنے کی کتاب ہے. کھولا جائے قرآن مجید کو. رسول کرام یہ حدیث مبارک ہے کہ قرآن مجید پر نظر کرنا بھی عبادت ہے. کیا ہے یہ؟ مصلحت ہے, حکمت ہے کہ آپ قرآن مجید کھولیں گے, دیکھیں, تجربہ کریں, قرآن مجید کھولیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ کسی ایک آیت کی تلاوت کم سے کم کریں, کم سے کم کریں. رہبر معظم نے بھی کہا ایک صفحہ کم سے کم روز تلاوت کریں. تلاوت کریں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو آتی ہے وہ تلاوت کرے, جس کو نہیں آتی وہ کم سے کم تلاوت سنیں. تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید نور ہے, نورانیت ہے. وہ گھر میں کہتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن کی مجید کی تلاوت ہوتی ہے فرش والے عرش والے بھی اس مقام کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں. کیا ہے یہ معاملہ؟ ایسے ہی معاملہ ہے, کلام الہی ہے تو اس کا اثر بھی اتنا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید سنا جائے اور دل پہ اثر نہ ہو. آج کل تو اتنی سہولت اور فیسلٹی ہے کہ آپ موبائل میں کسی کی بھی مطلب اچھے قاری کی آپ تلاوت لگائیں اور اس کو سنیں پہلے, پھر وہی لائن آپ خود ریپیٹ بھی کر لیں تو وہ اچھی بہترین آپ کی ہو جائے گی. میمورائز قرآن کے نام سے ایک ایپ ہے اور اس کی خوبصورتی ہے کہ 50 قاری ہیں. اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسے قاری ہیں کہ قاری الحصری, وہ تجوید ان کی 2 ہیں وائسز پورے قرآن مجید کی. آپ سلیکشن کر سکتے ہیں, اپنے حساب سے ریپیٹ کرا سکتے ہیں. قاری خلیل الحصری کو اگر تجوید پر ان کو سلیکٹ کیا جائے تو آہستہ ہم اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ شروع میں جب وہ آتی ہیں تو ہم ان کو قاری خلیل الحصری کی ہی تلاوت سے پریکٹس کراتے ہیں, کیونکہ سہل اور آسان طریقے سے وہ تجوید کے تمام قوانین کو پڑھتے ہیں, یعنی تلاوت کرتے ہیں تو سننے والے کے لیے آسان ہوتا ہے. پھر اگلے مرحلے ہیں, بہترین قرآن موجود ہیں, منشاوی ہیں, ان کو سنا جا سکتا ہے. یعنی کب؟ جب آپ ایک اسٹیپ کو گزار کے تجوید کے اپنے بہت سارے معاملات کو, احکامات کو سمجھ سکیں. احترام قرآن کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کو ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے کہ احترام قرآن کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کے احترام کی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو گئے, دوری آ گئی ہمارے بیچ میں. احترام قرآن 2 طریقے سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے. ایک احترام قرآن یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا اوپر رکھیں کہ ہاتھ بھی نہ لگا سکیں. ایک احترام قرآن یہ ہے کہ قرآن مجید روز کھلے بلکہ سرہانے وہ موجود. اب لوگ کہیں کہ احترام نہیں ہو رہا, نہیں, احترام ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے حروف کو بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے. تو لہذا آپ حروف کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید اسی طرح سے. یا اگر موبائل پہ پڑھنا چاہیں اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے. یعنی احترام یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. وہ محترم پروردگار کا ہے, وہ اپنے خالق و مالک کی باتوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے. ہمارے ان باتوں, یہ خود امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہ ہو میرے پاس, میں تنہا ہوں, قرآن مجید میرے پاس ہو, میں کسی طور پہ بھی گھبراؤں گا نہیں. امام ہیں ٹھیک ہے, لیکن کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ ہمارے آپ کے لیے کہہ رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید آپ کے دکھ و درد کی دوا ہے, شفا ہے. کس طرح سے؟ تو احترام کیا ہوگا اس کا؟ نہ کھولنا احترام نہیں ہوگا, بلکہ قرآن مجید کھولنا احترام ہوگا. اور اس بات کو طے کر لینا چاہیے کہ صرف حروف کو مس کرنا حرام ہے بغیر وضو کے. اچھا وضو میں کتنا, اچھا ہاں ہوتا کیا ہے, کوتاہی ہوتی ہے کہ اچھا وضو کون کرے, چھوڑیں ابھی نہیں. اگر وضو نہیں کرنے کا دل چاہ رہا, جبکہ بہت ثواب ہے وضو کا, باوضو رہنے کا بھی, لیکن نہیں ہے, معاشرے کی ایک کیفیت ہے, تو بھی آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں, ایک دفعہ قرآن مجید کو کھولیں. جبکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن مجید کو کھولنے کا کتنا ثواب ہے, وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رسول کرام فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید پہ نظر کرنا عبادت ہے. جب ایک عبادت کو کریں گے تو اس سے ایک قدم اور آپ آگے بڑھیں گے. یہ ہے احترام, نہ کہ اس کو بند کر کے چھپا کے رکھ دیا جائے, کھلے ہی نہیں. کب کھلے؟ وہ بھی اس وقت کھلے جب کسی کی شادی, وہ بھی نہیں کھل رہا ہوتا, وہ بھی کیا ہوتا ہے, صرف سر کے اوپر اسے رکھا جاتا ہے اور گزار دیا جاتا ہے. احترام قرآن یقیناً ہے, یعنی اس کی کسی طور پہ بھی توہین نہیں ہونی چاہیے,
لیکن احترام قرآن کے معنی واضح یہ ہیں قرآن مجید رکھا ہو اور پڑھا نہ جائے. میں ایک جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس میں کہ مظلوم ہے قرآن. خود قرآن مجید میں خداوند عالم شکایت ہوگی کہ روز قیامت میں. کیوں ہوگی؟ کہ مہجور کر دیا, تنہا کر دیا. رسول شکایت کریں گے, تو لہذا شکایت سے تو بچنا ہے. قرآن مجید وہ ہے کہ جو آپ کا شفیع ہوگا, آپ کا مددگار ہوگا. قرآن مجید وہ ہے کہ جو روز محشر بھی آپ کی شفاعت کرے گا انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام اور قرآن اور رسول کرام کی حدیث تو چھپی ہوئی نہیں ہے. حدیث ثقلین بہت واضح ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی. یعنی جب تک ان سے تمسک رکھو گے تو کیا ہوگا؟ گمراہ نہیں ہوں گے. کہاں تک پہنچو گے؟ حوض کوثر تک پہنچو گے. احترام قرآن یہ ہے کہ اس کو میجوریت سے نکالا جائے. میجوریت سے نکالنے کا مطلب یہ ہے اس مظلوم کو مزید ظلم میں نہ ڈالا جائے. یعنی مظلومیت کیا ہے کہ اس کو پڑھا نہ جائے, کسی اس کو سنا نہ جائے, اس کی طرف توجہ نہیں دی جائے. کم سے کم پہلا مرحلہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اگر تلاوت نہیں آتی تو سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے, اتنا ہی اجر و ثواب ہے. یہی احترام قرآن ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, ربیع القرآن ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے جو بھی طریقہ میسر ہے اس سے استفادہ کریں. ہمارے معاشرے میں ایک مایوس سے نظریہ کہہ لیں, بات سمجھی جاتی ہے کہ خواتین جب قرآن پڑھ رہی ہیں تو سر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے, یا بیٹھ کے دو ہو کے قرآن کو پڑھا جائے, یا لیٹ کے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو بہت ہی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ قرآن کی بے احترامی ہو رہی ہے. یہ بچوں کو سلاتے ہوئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ سلا رہے ہوں بچوں کو, خاتون خانہ جب کام کر کے تھک کے بیٹھتی ہے تو وہ کسی طور پہ لیٹ کے ہی ان اعمال کو انجام دیتی ہے. تو وہ آپ اس وقت جو ہے وہ قرآن کو پڑھیں, تلاوت کریں اس کی. ضروری نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کا احترام یہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے. اب آپ وہ جس حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں, اللہ بہتر جانتے ہیں ہمارے حالات کو, تو آپ اس کو اٹھ کے بیٹھ کے لیٹ کے کسی چلتے پھرتے ہوئے, گاڑی چلا رہے ہیں تو سن رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں, کر رہے ہیں. اگر خاتون تلاوت کرنا چاہیں تو وہ شرائط آداب کہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ کیے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں یا کرنا چاہیے, یہ ایک بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ مثلا سر ڈھکا ہو, دو زانو ہو, لیکن ذکر خدا کا معاملہ بالکل مختلف ہے. میں عموماً یہ اپنی اسٹوڈنٹ جو ہماری ہوتی ہیں ان کو میں یہ کہتا ہوں, سننے کے لیے کتنا بہترین ہے کہ آپ اگر گھر کے کام بھی کر رہی ہوں تو اپنے پاکٹ کچھ ایسی بنائیں کہ پاکٹ میں قرآن مجید یعنی آڈیو چلے موبائل سے اور آپ سن رہی. تو کیا مطلب ہے؟ ذکر خدا کسی بھی حال میں کرنے میں کوئی معاملہ نہیں ہے. جہاں قرآن مجید کے حروف پہ ہاتھ لگانا ہے وہ اس کے علاوہ بات ہے. موبائل میں کوئی اشکال نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ سن سکتی ہیں. لیٹے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں, موبائل پہ لگا لیں, سنیں, تلاوت سنیں, بچوں کو سنائیں. اس بات میں کوئی بھی حرج کسی طرف سے کوئی منادی نہیں ہے. مگر یہ کہ اگر کہیں کہ نہیں بیٹھنا ضروری ہے, یوں کرنا ضروری, ٹھیک ہے. ایک اگر حالات آپ کے لیے میسر ہیں, کوئی وقت آپ نے معین کیا ہے تو ایک اور بات ہے. لیکن کسی بھی وقت اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت سننا چاہیں, سنانا چاہیں, تو آپ کو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی کہ آپ اس طرح سے سنیں, کیونکہ خدا ہے کہ جو اپنے بندوں کو جس طرح سے چاہتا ہے اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے, اور جو ذکر کر رہا ہے وہ اسی کا کلام ہے, اور یقینی طور پہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. خبر بھائی, جو ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں یا جو تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں, مگر ابھی فی الحال یہ رمضان کریم تو آگے ہمارا, اب فوری طور پہ وہ اپنی نماز کو کم سے کم, کیونکہ نماز ایک واجب عبادت ہے اور اس میں قرآن بھی آپ کی بہترین ہونی چاہیے, تو فوری طور پہ نماز کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے؟ فوری طور پہ آپ تجوید نہیں سیکھ سکتے, بات تو صحیح, فوری تو سیکھ بھی نہیں سکتے. میں پھر کہتا ہوں, اگر 5 دفعہ ایک سورہ کو دن میں سن لیں, یعنی سورہ حمد ہے, یہی قرآن مجید میں آپ یعنی نماز میں تلاوت کرتے ہیں, سن لیں, یقین کر لیں کہ آپ آہستہ آہستہ اس پریکٹس کو کریں گے تو آخر کار آپ کی بہت ساری غلطیاں دور ہو جائیں گی. توجہ. اچھا, یہ سننے سے مراد کیا کہلاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کو کہ سنیں, ٹائم دینا تو پڑے گا نا. اگر آپ 16 کلاسیں نہیں لے سکتی یا کسی استاد سے ٹائم لگتا ہے بہت دنوں کے بعد تک یہ مشکلات رہتی ہیں, کیا کر سکتی ہیں آپ؟ ایک کام کر سکتی ہیں, جب تلاوت قاری کر رہا ہو, یعنی میں سوروں کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز میں لازمی طور پر پڑھنی چاہیے, تو کیا کریں, اس کے ساتھ لپ سنگ کریں.
ایک دفعہ وہ تلاوت سننے کے ساتھ لپ سنگ کریں گے کہ کیا وہ جب لپ سنگ کریں گے اور سنیں گے تو آپ اس کو فالو کر رہی ہوں گی. کیا ہوتا ہے, میں تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے منقبت خانوں کے نوحہ خانوں کی نقل کرتے ہیں نا. کیا کرتے ہیں, کوئی سیکھتے ہیں بہت زیادہ نہیں. آپ کہیں گے نہیں خدا دار صلاحیت ہوتی ہیں لوگوں میں, تو وہ جلدی سے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. آپ یقین یعنی یہ خدا کا کلام ہے, وہی صلاحیتوں کا دینے والا ہے. اگر کوشش کریں تو یہ سورہ بھی بہت آسانی کے ساتھ صحیح طور پہ نماز کی ادائیگی کے لیے آپ پڑھ سکتی ہیں, سیکھ سکتی ہیں. خواہ بھائی آپ نے قرآن فاؤنڈیشن میں تجوید قرآن کی بنیاد رکھی, وہاں سے اس آغاز کیا اس کا, آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ کا ہدف تھا آپ نے اس کو پا لیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ پورے معاشرے میں, ملت میں قرآن مجید بہترین طریقے سے پڑھا جا سکے. ہدف پانے سے مراد کیا ہوگی, ہم کہیں گے اس کو, ہاں ہم نے ایک بہت بڑے حصے کو طے کر لیا, ایک سفر کو طے کر لیا. اس کو میں ایسے بریف کر دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم نے کام شروع کیا آج سے 12 سال پہلے, یعنی کیا کام شروع کیا کہ ہمیں قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے نام سے ہم نے یہ اعلان کیا. اعلان یہ بھی تھا کہ انقلاب نور ہے. یہ ہمارے یعنی کہنا چاہیے کہ ٹاپکس کیا, یہ کہیں کہ ہمارا نعرہ تھا کہ آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں, یعنی دونوں باتیں ہم کہتے تھے. اور انقلاب نور اس کا ہم نے نام دیا ہے, ٹائٹل ہے. خواہ بھائی قرآن فاؤنڈیشن میں آپ نے خواتین کی کلاسز سے آغاز لیا, کیا ابھی مردوں کے لیے اور بچوں کے لیے بھی کیا کلاسز ہو رہی ہیں قرآن فاؤنڈیشن کی طرف سے؟ آج میں اس وقت تذکرہ کرتا ہوں کہ وہ تذکرہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ان 12 سالوں میں ہم نے شروع جب کیا تھا تو 50 خواتین اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھیں, اور آج مختلف سالوں میں ٹوٹل اسٹوڈنٹ کی تعداد کو ملا کے 20,000 جو مکمل کر چکی ہیں اس تجوید کے مقدماتی کو. بہت اہم بات یہ ہے, تجوید اتنا آسان نہیں, ڈرانے کی بات نہیں ہے, لیکن اسٹیپس ہیں. ایک کورس ہے مقدماتی ابتدائی کورس, تو ماشاءاللہ 20,000 خواتین اس کورس سے فیضیاب ہو چکی ہیں. پھر یہی نہیں کہ اس دفعہ بھی ہمارے تقریباً 53 ایریاز میں کلاسز تھی. کراچی میں لائیو کلاسز 3 آن لائن کلاسز تھی, اس میں ایک مردوں کی کلاس تھی. ظاہر ہے مردوں کے لیے بہت سارے مشکلات ہیں, استاد کا کم ہونا نہ ہونا. آج ہمارے پاس خواتین میں استادوں کی تعداد 200 سے زائد ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے. تو ہمیں یہ بات مشکل نہیں لگتی کہ خواتین کی کلاسز ہم کر لیں. مردوں کی کلاس کرنے میں ہمیں ایک بات مشکل ہوتی ہے کہ ہم استاد میسر آ جائے, کوشش کر رہے ہیں. 3 سیشن ہو چکا ہے اور ماشاءاللہ سے امکان تو ہے یہ کہ چند استاد اس کام کو کریں گے. 4تھا ابھی ہم عید کے بعد شروع کر رہے ہیں, تو اس طرح سے یہ کام ہمارا ہو جائے گا. بچوں کے لیے ہم نے اس کام کو بچوں کے لیے بہت زیادہ سمجھداری, یعنی جو ضرورت ہے بچوں کے لیے سمجھداری کے ساتھ کام کرنے کی, اس کو کیا ہم نے اس کا نام رکھا ہے امید انقلاب نور. اس کے لیے ماشاءاللہ جونیئر اور سینئر کے 2 حصے بنائے ہیں. ان کے لیے وہ کتابیں بنائیں, ڈیزائن کی, اور اسی انداز سے ان کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے بہترین طریقے سے. 2 گھنٹے کی کلاس ہیں بچوں کو. یہ ٹیچرز ان کے لیول پر آ کر, سطح پر آ کر ان کو کیا کرنا ہے, ایکٹیویٹی کرانی ہے, ایکٹیویٹی میں کچھ سکھانا ہے, تجویز سکھانی ہے. اس طرح سے ان کاموں کو ہم اب تک کر چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہدف ہمارا پورا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری کام خداوند عالم کی مدد سے اور امام زمان کی عنایت سے بڑھ رہا ہے, اور کوشش ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کام بڑھتا رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خواہ بھائی اب جو خواتین, مرد یا بچوں میں سے کوئی آپ سے یعنی قرآن فاؤنڈیشن کے ذریعے سے تجوید کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے رابطہ کرے, ایڈمیشن کا پروسیس کیا ہے, اور کہاں کہاں آپ کے جو یہ کورس ہے وہ پڑھائے جاتے ہیں, کراچی میں کس جگہ پر, اور کتنا دورانیہ ہوتا ہے کورس کا, یہ ڈیٹیل تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو بتائیے. شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ان کاموں کو قابل توجہ سمجھا, اور ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ خداوند عالم جو توفیق دیتا ہے اس میں قدم بڑھانا ضروری ہوتا ہے. قدم بڑھائیں گے تو خدا کی طرف سے بہترین مدد ہوگی, نیت خالص ہوگی تو یقیناً خداوند عالم مددگار ہوگا. شہرت اور کوئی چیز کے طلبگار ہم نہیں ہیں, یعنی یہ واضح سی بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ
سنیں اور سمجھیں اس بات کو کہ شہرت کچھ نہیں دیتی نقصان کے سوا. کاموں کو کیسے کرنا چاہیے؟ خاموشی سے کرنا چاہیے. ہمارے کاموں کی طریقہ کار یہی ہے. ہمارا یہ 12واں سیشن تھا. طریقہ کار ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری ماشاءاللہ سے کراچی بھر میں آرگنائزرز ہیں, 70+ آرگنائزر ہیں. آرگنائزر کا کام کیا ہے کہ جب ہم اناؤنس کریں کورس, ہم کورس کب اناؤنس کرتے ہیں؟ ماہ محرم سے پہلے ہم ان کورسوں کے لیے پینافلیکسز اور ایڈورٹیزمنٹ تیار کرتے ہیں. ماہ محرم سے لے کر اور ربیع الاول تک ہمارے ہاں ایڈمیشنز شروع ہو جاتے ہیں. کتنی جگہ کہاں کلاس ہو سکتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ جہاں 25 خواتین ہمارے پاس ہو جائیں گی ہم وہاں کلاس کر لیں گے. کلاس کیسے کیا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم وہاں ٹیچر ڈپلائی کریں گے اور وہ ان کلاسوں کو لیں گی. کہ ہمارا یہ کورس کا ڈیوریشن 16 ویک ہوتا ہے, یعنی 32 آورس. ویک میں 2 آورس کی ایک کلاس ہوتی ہے, کمپلیٹ 2 آورس پوری کلاس ہوتی ہے ایک. اور اسی طرح 32 آورز میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے مقدماتی کا. تو میں ابھی مقدماتی کی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کام, آگے بھی چلے گا, میں بتاتا ہوں. فیس جو ہے ہم ایک کتاب دیتے ہیں, اور میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کتاب کی قیمت بھی 300 روپے ہوتی ہے, کیوں آپ آج ہر چیز تو مہنگی ہے. اور ہم فیس لیتے ہیں 600 روپے, یعنی 600 روپے پورے کورس کی فیس ہوتی ہے اور 300 روپے کی اس میں کتاب دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں پیسے سے معاملہ نہیں ہے, بلکہ لوگوں کی استطاعت ہے. ہم جانتے ہیں کہ لوگ پیسہ دے سکتے ہیں, دیتے بھی ہیں, ڈونیٹ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو ہماری یعنی کہنا چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ فیس کی وجہ سے ہم 3000 بھی رکھ دیں تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ 3000 روپے دے دیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں ہر ایک نہیں دے سکتا, تو ہم وہ سطح رکھتے ہیں کہ جو ہر ایک دے سکے, جس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے خدا اس کو برکت دے اور بھی دے دے اس کو. تو لہٰذا یہ ہمارا ٹوٹل معاملہ ہوتا ہے. کہ اسی طرح سے ہمارے بچوں کی ہماری 5 مہینے کی کلاسیں ہوتی ہیں. 5 مہینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 ویک کی کلاسیں ہوتی ہیں. 20 سے 22 ویک اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے رزلٹ ڈیز بھی ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہماری فیس ٹوٹل 1100 روپے ہوتی ہے. بچوں کی کتاب وہ بھی اس کی قیمت ایسی ہی ہوتی ہے, اور ظاہر ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے, ان کے لیے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں بہت ساری ظاہر اس کے اندر تو ہم کوشش یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو بھی اسی طرح سے کم قیمت میں 1100 روپے جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جو. اچھا پھر میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہاں پر پریزنٹ ضروری کرنا ضروری ہے. اگر کوئی نہیں دے سکتا ایشو نہیں ہے, پڑھ سکتا ہے, اسے پڑھنا چاہیے. پیسہ یا فیس رکاوٹ نہیں ہے ہمارے یہاں کہ وہ اس کام میں آگے نہ بڑھے. ماشاءاللہ بہت خوب. یعنی کوئی بھی اپنے ایریے میں قرآن فاؤنڈیشن کی کلاسز رکھنا چاہتا ہے, وہ اس کو چاہیے کہ وہ 25 خواتین کو یا بچوں کو جمع کرے اور پھر آپ سے رابطہ کرے تو آپ انہیں ٹیچر پرووائڈ کریں گے. ماشاءاللہ بہت بہترین. آخر میں ہمارے ناظرین کو تجوید القرآن کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی زندگیوں میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں, سمجھیں اور سیکھیں؟ پیغام تو خدا کی طرف سے بہت واضح ہے. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. یعنی ایک عام مسلمان کی ذمہ داری, ہم کہہ سکتے ہیں ایک شیعہ کی ذمہ داری, مسلمانوں کی ذمہ داری جس کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی اپنے رسول پر, آخری کتاب آخری رسول پر نازل کی. تو اس میں بہت واضح سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑا فیکٹر کس کے لیے. اچھا میں ایسے بات کرتا ہوں, مجھے اگر تلاوت نہیں آتی تو مجھے تلاوت سیکھنی چاہیے. سیکھنے کے لیے جو طریقہ کار ہیں وہ موجود ہیں. عمل کا مرحلہ بھی ہے. عمل کا کیا مطلب ہے؟ ترجمہ پڑھنا چاہیے, یقیناً پڑھنا چاہیے, فہم قرآن کی طرف توجہ دینی چاہیے. لیکن یہ کس کا کام ہے؟ یہ عالم سے رجوع کرنے کا ایک نتیجہ ملے گا آپ کو. یعنی خود آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن مجید کی تلاوت صحیح کریں گے. یہ ذمہ داری ہے, یہ ایک عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید تو اسے پڑھنا ہے, کوئی اور نہیں پڑھے گا. قرآن ترجمان مترجم کرے گا, جو اس کی تفسیر ہے مفسر کرے گا. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس ترجمے کی طرف توجہ کرنی ہے. اگر مثال کروں میں یہاں پر ایک بات کو پریزنٹ بھی کر دوں کہ ہم نے ہم نے ترجمے کی بات کی, قرآن مجید کی ہر آیت اس کا ترجمہ علامہ ذیشان نرجوادی مرحوم اور حسین شہید مرزا کی آواز اور شہریار پرہیزگار کی تلاوت,
یہ ایک ایک پیج ہم مختلف گروپس میں بھیجتے ہیں جو ہمارے کانٹیکٹس میں ہیں. کئی ہزار لوگ ہیں. تو کیا ہوتا ہے ایک صفحہ ہے 4 منٹ, ہر آیت کے بعد اس کا ترجمہ اردو. کیا وہ جب اس نے قرآن مجید کی تلاوت بھی اس نے سنی, ہم ان کو تاکید کرتے ہیں, نظر تو آتا ہے ویڈیو میں لیکن ہم ان سے تاکید کرتے ہیں اس 5 منٹ کے لیے قرآن مجید کھول لو. جب قرآن مجید کھول لو کہ 2 ثواب ہیں, ایک خود قرآن مجید کے دیکھنے کا ثواب ہوگا, اور دوسرے یہ کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے جو آیات ہیں وہ کس طرح سے لکھی ہوئی ہیں اور وہ کس طرح سے قاری پڑھ رہا ہے اور اس کا ترجمہ, تو کہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے. تو ہمارا کام تو یہی ہے, ہم ترجمہ نہیں کر سکتے, ہم عالم نہیں ہیں, ہم مفسر نہیں ہیں, لیکن ہم تفسیر کے کوئی دروس ہوں, تفسیر کی کتابیں ہوں, آپ ان کی طرف توجہ دیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ قرآن مجید سے انس و محبت تمسک برقرار رہے گا تو کیا ہوگا, گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے, حوض کوثر پہ پہنچیں گے. رسول کا فرمان سچ ہے, ثقلین کی حدیث سچی ہے, انشاءاللہ حضرت ثقلین ہے, سچ ہے انشاءاللہ. خاور بھائی, جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی مواد, کوئی مٹیریل ایسا ہو جو فوری طور پہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی تجوید کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں؟ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت اہم ہیں اور شاید اگر اس کی طرف توجہ دے دیں, کچھ وقت دے دیں. ایک میں نے تذکرہ کیا تھا پہلے بھی, پھر کرتا ہوں تذکرہ, استاد علی قاسمی دا ڈیوائن گائیڈ کے نام سے یوٹیوب پر یہ موجود ہے. تقریباً 30 دروس ہیں, حروف تہجی سے لے کر اور مقدماتی سطح کے ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اگر اور اردو میں ہے, امپورٹنٹ یہ اگر شروع کریں تو کوئی بہت مشکل نہیں ہے. ایک درس میں خیال میں 30 منٹ کا ہوگا, 35 منٹ کا ہوگا, تو اس میں آسان ہے کہ اردو میں ہے, اور وہ وہاں پر باقاعدہ دکھا بھی رہے ہیں کہ کیسے کیا پڑھنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے, کہاں کیا کرنا ہے. پوری تجوید کا ابتدائی خاکہ اس میں دیا جا سکتا ہے. لسننگ کے لیے بہت ضروری ہے کہ, اور جو ایپ میرے تجربے میں بھی ہے اور کارآمد بھی ہے وہ ہے میمورائز قرآن ایپ. وہ بھی مشکل نہیں ہے, وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سلیکشن ہے, بہترین سلیکشن ہے, ریپیٹیشن ہے, آیات کون سی سورہ کب کہاں تک آپ نے سنا, پھر اس کے بعد اس کو وہاں پر آپ لاک کر سکتے ہیں. اس طرح یہ کام کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ کانٹیکٹ کریں, گروپ بنائیں, اور ہم ان کو گروپ میں روزانہ 1 صفحہ قرآن بمع ترجمے کے بھیج سکتے ہیں. یہ مشکل نہیں ہے. اس طرح سے کم قرآن مجید سے ماہ مبارک میں قریب ہوں گے. اور پھر طریقہ کار وہی ہے کہ قرآن مجید کو سنیں, لپسنگ کریں, تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ آپ کے آہستہ آہستہ دور بھی جائیں گی. کورسز یقینی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جہاں موقع ہو ان کورسز میں خواتین و حضرات کے لیے جب محرم میں اناؤنس کریں گے مزید تو انشاءاللہ وہ اس طرف توجہ دیں گے. بچوں کے لیے بھی اسی طرح سے کام موجود. کوئی کام اگر انسان کرے, یعنی انسان سے مراد یہ کہ کوئی ادارہ کرے, اگر وہ طلبگار ہو کسی چیز کا, کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک ہوتی ہے شہرت, ایک ہوتی ہے مال و متاع, ایک چیز ہوتی ہے لالچ. بہت ساری چیزیں اگر میں مختصر کر دیتی ہیں. یعنی میں یہ کم از کم سمجھتا ہوں اپنے دوستوں, جو ہمارے دوست ہیں, ساتھ کام کرنے والے ہیں, پھر خواتین جو ٹیچرز ہیں, آرگنائزر ہیں, خالص و مخلص ہیں. میں یعنی خدا بہتر جانتا ہے, لیکن میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس قدر خالص لوگ چند نہیں ہیں, کئی 100 کی تعداد ہے. اور وہ کئی 100 کی تعداد کس نے بنائی؟ میں نے نہیں, میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں, قابلیت نہیں. یہ ان کی نیت ہے, اور نیت اور خلوص ہے کہ خداوند عالم نے اس کے اندر ان کو ترقی دی اور ان کو طاقت اور قوت اور حوصلہ اور ہمت دیا. الحمدللہ. اب بلکہ اس بات میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں, مقدماتی آخری نہیں ہے. ہمارے پاس مقدماتی کے بعد پارا کورس ہوتا ہے, یعنی اب جو آگے آ گئے ہیں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. پارا کورس ہوگا, اس میں ان کی پریکٹس ہوگی. پارا کورس کے بعد تکمیلی ہوگا, ریفریشر ہوگا, پھر تکمیلی ہوگا. یعنی یہ کورسز ہمارے لیے مکمل کرنا ہے, ان کو ٹیچر بنا کے تکمیلی تک لے جانا ہے. تو اس طرح سے ہم ماشاءاللہ ایسے ہی ہے. تکمیلی کلاسیں بھی ابھی ختم ہوئی ہیں, اور اس میں بھی 200-250 سے زائد خواتین تھی کہ جنہوں نے اس کورس کو تکمیلی تک پہنچی ہیں, اور ماشاءاللہ امید ہے کہ اس میں سے ٹیچرز
ہمیں مزید ملیں گی. 200 سے زائد بھی ٹیچر ضرورت ہے, معاشرے میں ضرورت ہے, بہت کام چاہیے, بہت کام چاہیے. ماشاء اللہ, شکر ہے خدا کا کہ اس نے یہ توفیق دی ہے. اس کے لطف اور احسان, تو اس کے لطف کے ہم احسان مند بھی ہیں یار. اپنے مالک کا کس طرح سے شکر ادا کر سکتا ہے. الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا, مدد کی, اور امام کے بھی ہم شکر گزار ہیں. یہ شریعت القرآن ہے کہ امام سے اگر کوئی چاہے کہ ان کی زیارت کرنا تو قرآن مجید کو کھولے, امام کی زیارت. والسلام. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس کام کو کرنے, کام تو ہو رہے تھے, اس کو پہنچانے میں مددگار ہوئے. اس کے علاوہ ہم آپ کے لیے ایک دعا کر سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے, خداوند عالم آپ کی جو نیت ہے اس میں خلوص کا اضافہ ہو, مزید اضافہ ہو, اور مقصود تک آپ پہنچ جائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنی اہم معلومات فراہم کی. تجوید کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو سوالات تھے وہ آپ نے آسان کر دیے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ رمضان کریم میں صرف قرآن مجید پڑھنا کافی نہیں ہے, بلکہ قرآن مجید کو تجوید کے قواعد کے ساتھ احکام کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے. ہم پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن کو پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. امید کرتی ہوں کہ اس پروگرام کے بعد انشاءاللہ ہم سب عزم کریں گے کہ ہم اپنے آنے والے نسلوں کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیں گے اور سکھائیں گے, تاکہ ہماری نسلیں قرآن کے نور سے مکمل طور پر مستفید ہو سکیں. انشاءاللہ نئے پروگرام, نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہم اجل ولیک الفرج.